السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا تعارف اس سلسلے کا یہ 20واں حصہ ہے۔ آج 20 رمضان ہے۔ میں ڈی ضیاء الرحمن عمری آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العالمین کے تعارف کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی تھیں۔ انشاءاللہ آج ایک اور بات کا اضافہ کیا جائے گا، وہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس کئی طرح کے بہانے پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کئی طرح کے بہانے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں ٹھہرا رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں سفارشی بنا رہے ہیں، جیسا کہ کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ شرکاء نہ ان عابدوں کے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ یہ ان کا بہانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہترین جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہترین سوال کیا، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کے تعلق سے خبر دے رہے ہو جو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے جو لوگ شرک کر رہے ہیں، شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، یہ آیت سورہ یونس کی ہے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جواب دیا جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے یہ لوگ سفارشی بنیں گے، ہم ان کی جو بندگی کر رہے ہیں سفارشی بنانے کے لیے، تاکہ یہ شرکاء اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، ہمیں یہ شرکاء آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آئیں۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی شریک ہیں، یہ شرکاء اللہ کے پاس سفارشی بن کر کے آئیں گے، یہ شرکاء اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کریں گے، اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے کام آئیں گے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہیں۔ آپ لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم کرا رہے ہو کہ آئے اللہ تیرے سفارشی موجود ہیں، تجھے نہیں معلوم ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہوا، اور دوسروں کو شریک کرتے ہوئے ان کو سفارشی سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں جو ان کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، لیکن یہ عابدین، یہ جو مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایکسٹرا بات معلوم کرا رہے ہیں کہ اللہ تیرے شرکاء بھی موجود ہیں، یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں، وہ تجھے نہیں معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی مطلب اس کا نکلتا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 140،
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارى قل انتم اعلم ام اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی ذریت یہ سارے انبیاء یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ مذکورہ انبیاء یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نبی آپ ان سے پوچھئے تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ کس کو زیادہ علم ہے؟ اللہ کو زیادہ علم ہے یا آپ لوگوں کو زیادہ علم ہے؟ کس کو علم ہے؟ اللہ زیادہ جانتے ہیں یا آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا. مشہور مفسر قرآن امام عبدالرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی کے اندر نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کہ تم کو زیادہ معلوم یا اللہ کو زیادہ معلوم. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ مذکورہ انبیاء مسلمان تھے، آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ مذکور انبیاء یہودی یا عیسائی تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ کون زیادہ جانتے ہیں؟ امام صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں تو وہ کافر ہو گئے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم کو اللہ سے بڑھ کر علم ہے تو وہ کافر ہو گئے. اگر وہ کہیں گے کہ اللہ کو زیادہ علم ہے تو ان کا دعویٰ باطل ہو گیا. ان کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے، وہ دعویٰ ان کا باطل اور مردود ہو گیا. دونوں طرف سے وہی لوگ پھنستے ہیں. اسی طرح یہاں بھی آپ سوچ کر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ لوگ سفارش کریں گے، یہ ان کا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات معلوم کرا رہے ہو جو اللہ کو نہیں معلوم ہے. اگر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ان شرکاء کو چھوڑنا پڑے گا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا. یہ عقیدہ ذہن سے نکال دینا ہوگا کہ یہ شرکاء ہمارے لیے سفارشی بن کر آئیں گے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہم لوگ جانتے ہیں تو گویا کہ تم لوگ کفر کا شکار ہو گئے، کفر میں داخل ہو گیا. جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر جانتا ہوں، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا اتنا بہترین سوال ہے کہ انسان کی حجت وہیں پر کٹ جاتی ہے، انسان کا دعویٰ وہیں سے باطل ہو جاتا ہے. وَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون. کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات معلوم کرا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگ میری بندگی ڈائریکٹ کرو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تم کو دینے والا ہوں. لیکن تم لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بندگی تیری ڈائریکٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کی کریں گے تو وہ لوگ ہمارے لیے آپ کے پاس سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کیا آپ کو میرے سے بھی زیادہ علم ہے؟ کیا آپ لوگ مجھے یہ بات بتانا چاہتے ہو کہ میرے شرکاء بھی ہیں، میرے سفارشی بھی ہیں، جبکہ وہ بات مجھے نہیں معلوم ہے، وہ بات تم لوگ جانتے ہیں؟ ایسی بات ہے کیا؟ بلکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اسی طرح سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان کے اس بہانے کو. ان کا کہنا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے سفارشی بن کر آئیں، تاکہ وہ اللہ کے پاس ہم کو ہمارے کام آئیں. ان اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما ہم فیہ یختلفون. یہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تعلق سے قیامت کے روز ہی اس کا فیصلہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو اور ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ان شرکاء کے متعلق سفارشی ہونے کا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بننے کے برابر ہے. یہ جھوٹ ہے کہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کون کریں گے؟ وہ تو انشاءاللہ بات آگے آئے گی، لیکن ان شرکاء کی بندگی کر کے، ان شرکاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کے یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کو یہ کام آئیں گے، یہ حقیقت میں جھوٹ ہے، اس کا سچائی سے دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان کر دیتا کہ فلاں فلاں میرے شرکاء ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارے لیے سفارش بن کر آئیں گے، کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کیا کیا دلائل ہیں بلکہ ان کے پاس کیا کیا بہانے ہم دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایک مثال دیتے ہیں شرک کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک ٹھہرانے کے لیے مثال دیتے ہیں سیڑھی کی مثال دیتے ہیں۔ جیسے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سیڑھی یہی اولیاء ہیں، یہی قبر میں مدفون مردے ہیں، یہی قبر میں مدفون لوگ ہیں جو سیڑھی کا کام کرتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے گویا کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ محترم بھائیو، کیا یہ سیڑھی والا معاملہ اللہ کو پتہ نہیں؟ کیا یہ سیڑھی والا معاملہ اللہ کے رسول نے اپنی امت سے چھپایا ہے؟ اگر بات ایسی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ذریعے کی ضرورت ہوتی، وسیلے کی ضرورت ہوتی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی اور وسیلے کی ضرورت ہوتی، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس تعلق سے آگاہ کر دیتے کہ تمہارے لیے بات کا طریقہ یہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 180/6۔ جب آپ اللہ کے نبی، جب آپ کو میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان سے کہنا کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، میری بات کرو، استجب لکم، میں ہی تم کو دینے والا ہوں، میں ہی تمہاری بندگی قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیت کریمہ کے اندر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تعلیم دی ہے، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ڈائریکٹ نہ مانگیں بلکہ کسی دوسرے کے ذریعے سے مانگیں تو یہ ہمارے لیے آسان رہے گا۔ مثال دیتے ہیں سیڑھی کی مثال۔ یہ مثال لوگوں کی ذہن کی پیداوار ہے، یہ مثال اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ جانے کا نتیجہ ہے، یہ مثال عبادت کا صحیح مفہوم سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ عبادت کے جو صحیح مفہوم ہے، جو صحیح معنی مطلب ہے، اس کے تعلق سے جانکاری نہیں ہے، اس لیے اس مثال انسان بیان کرتا ہے۔ سیڑھی کی مثال، یہ کوئی عبادت کوئی گھر نہیں ہے کہ آپ چڑھ کر کے وہاں جائیں، عبادت کوئی دیوار نہیں کہ آپ چڑھ کر کے وہاں جائیں کہ آپ سیڑھی کی مثال بیان کریں، عبادت کوئی بڑی بلڈنگ نہیں ہے کہ آپ چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت پیش آئے، عبادت رب العالمین اللہ تعالیٰ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ جب اللہ کے بندے کی زبان سے دعا نکلتی ہے، عبادت کے کلمات نکلتے ہیں تو ڈائریکٹ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر پائی جانے والی اللہ کے لیے وہ چیز دیکھنا مشکل ہرگز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سا انسان اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگ رہا ہے۔ اس سے مانگنے کے لیے دوسرے کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو سفارشی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے کو ذریعہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مثال دیتے ہیں سیڑھی کی مثال، یہ ذہن کی پیداوار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال نہیں دی ہے۔ دوسری مثال لوگ پیش کرتے ہیں بادشاہ کی مثال، کہ بادشاہ ہے، ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، کہ جیسے ایک انسان بادشاہ سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کر سکتا، بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے، بادشاہ سے اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے
اس کو اس کے قریب ترین لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو بادشاہ کے قریبی لوگ ہیں، ان قریبی لوگوں سے جا کر ملے گا وہ، تو وہ قریبی لوگ بادشاہ تک اس کا مسئلہ پہنچائیں گے۔ بعض لوگ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ مثالی غلط ہے۔ کیوں؟ خالق کائنات کے لیے مخلوق کی مثال دینا غلط ہے۔ یہ تو دنیاوی مثال ہوئی، دنیاوی مثال سے دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور مخلوق کی مثال دے کر کے آپ خالق کے اوپر چسپاں نہیں کر سکتے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ایک انسان ڈائریکٹ بادشاہ سے ملاقات نہیں کر سکتا تو اس میں بادشاہ کی کمزوری ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے، اس کے آپ احسن البیان وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کہ بادشاہ کی کمزوری ہے، وہ بادشاہ اتنا کمزور ہے کہ وہ براہ راست اپنی رعایا کی باتوں کو سن نہیں سکتا، اس لیے اس کے قریبی لوگ مسائل کو سن کر کے بادشاہ تک بات پہنچاتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے پاس بے وقت 3-4 لوگ گفتگو کرنے لگیں، اگر بادشاہ کے پاس ایک ساتھ 8-10 لوگ بات کرنے لگیں تو وہ سارے لوگوں کی باتوں کو نہیں سمجھ سکے گا، یہ اس کی کمزوری ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ان جیسی کمزوریوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نحل کے اندر، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 74، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین کے لیے مخلوق کی مثال بیان کرنا ظلم ہے۔ ایک بادشاہ جو بیک وقت 1 سے 2 کام نہیں کر سکتا، اس کی کمزوری ہے، اسی لیے 3-4 لوگ اگر اس کے پاس گفتگو کریں گے تو وہ کسی ایک کی بات بھی نہیں سن سکے گا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ دنیا کے سارے انسان، ساری مخلوقات بھی اگر بیک وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تو اللہ رب العالمین ہر انسان کی، ہر مخلوق کی دعا کو الگ الگ سنتا ہے، اس لیے کہ اس کا سننا ہمارے سننے کے جیسا نہیں ہے کہ ہم ایک کی بات کو سن سکتے ہیں، 2 کی بات کو ہم نہیں سن سکتے۔ ہمارا سننا اس کا سننا الگ الگ ہے۔ انسان کے سننے کو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سننے کو برابر سمجھ لیا، اس لیے عقیدہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا تمام کی باتوں کو بیک وقت۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے ان اولیاء کو جا کر بولیں گے، ان سے دعائیں کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر ترین لوگ اللہ تعالیٰ تک ہماری بات پہنچائیں گے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علم والی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اندر اللہ تعالیٰ کمال ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کامل ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اندر کمال رکھتا ہے، اللہ کو کمال درجے کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو جانتا ہے، چاہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی بستی میں کوئی بھی انسان جو بھی اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنی تکلیف سناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی تکلیف کو سنتا ہے، اس کی مصیبت کو سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا بادشاہوں کی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ کو کمزور ثابت نہ کیا جائے، چونکہ بادشاہ کمزور ہے اس لیے اس کے لیے مشکل ہے ساری رعایا کی بات کو سننا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمزور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بالکل کمزوریوں سے بالکل پاک ہے۔ اسی طرح لوگ ایک اور مثال دیتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ سی ایم سے ملاقات کرنے کے لیے ایم ایل اے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور پی ایم سے ملاقات کرنے کے لیے ایم پی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بھی مثالیں ویسی مثالیں ہیں کہ ہمارا سی ایم اور ہمارا پی ایم ایک انسان ہے، ایک انسان کو آپ ایک خالق کائنات سے کمپیئر نہیں کر سکتے، آپ ان کو ملا نہیں سکتے۔ آپ سی ایم اور پی ایم کی مثال دے کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بات سنانے کے لیے ہم اولیاء کا سہارا لیتے ہیں، ہم مردوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو سی ایم، ہمارے جو پی ایم ہوا کرتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں،
ان کو اپنے سارے رعایا کے متعلق علم نہیں ہوتا ہے، ساری رعایا تو بہت دور کی بات، خود ان کے اپنے علاقے میں پائے جانے والے لوگوں کے احوال ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ کوئی ان کو معلوم نہ کرائے۔ وہ کمزور ہیں، وہ علم میں کمزور ہیں، وہ وہی بات جانتے ہیں وہ جو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ خود ان کا علاقہ، ان کا محلے میں کیا چل رہا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کوئی آ کے ان کو انفارمیشن نہ دے کہ فلاں فلاں جگہ فلاں کام چل رہا ہے۔ کمزور ہیں۔ ایسے کمزور لوگوں کی مثالیں، ایسے کمزور انسانوں کی مثالیں، ایسی کمزور مخلوق کی مثالیں انسان دے کر کے اللہ کے لیے چسپاں کرتا ہے، ہم اللہ کو پکاریں گے تو فلاں کے ذریعے پکاریں گے، ہم فلاں کو سفارشی بنائیں گے، ہم فلاں کو ذریعہ بنائیں گے کہ فلاں نیک انسان، فلاں بزرگ، فلاں مردہ ہماری بات کو سن کر اللہ کے پاس پہنچائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو ڈائریکٹ نہیں سن سکتا؟ کیا آپ کی بات کو اللہ سننے کے لیے کہیں اور کو جا کر وہ بات اللہ کے پاس آنا پڑے گا؟ یاد رکھو میرے بھائیو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک ٹھہراتا، اپنے شرکا کو سفارشی سمجھتا ہے یا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ بندہ بہت بڑی نادانی میں ہے۔ اس لیے کہ بندہ اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اس بات کو پہلے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بندہ دل میں جو بات سوچتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا یہ انبیاء اس بات کو جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا فرشتے اس بات کو جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کہ اللہ ان کو معلوم کرائے۔ کیا انسان اس بات کو جانتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اولیاء اس بات کو جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ یہ انسان کے بہانے ہیں شرک کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اس کے روشنی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بہانے بتاتے ہیں کہ پی ایم سے ملنے کے لیے ایم پی چاہیے، سی ایم سے ملنے کے لیے ایم ایل اے چاہیے، یہ کمزور مثالیں ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا سی ایم آپ سے کہے کہ جو بھی مسئلہ آپ کو رکھنا ہو میرے سامنے ڈائریکٹ رکھنا ہے، کسی اور کا سہارا لانا منع ہے، اگر آپ کسی اور کا سہارا لے کر آئیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، جب بندہ کیا کرے گا؟ یہ مثال میں اللہ کے لیے دینا نہیں چاہتا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مثال لیتے ہیں سی ایم اور پی ایم کی، ایم ایل اے اور سی ایم کی، پی ایم اور ایم پی کی، اگر پی ایم یہ کہے کہ ایم پی کا سہارا آپ لائیں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے، جو بھی کہنا ہے آپ کو، آپ ڈائریکٹ مجھ سے کہنا ہے آپ، تب کیا کریں گے آپ؟ کیا جب بھی آپ اس وقت بھی آپ ایم پی کو لے کر جائیں گے، آپ ڈائریکٹ جائیں گے؟ کیونکہ پی ایم کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایم پی کو ساتھ لے کر آئیں گے سہارے کے طور پر، ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ادعونی تم مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے مانگو فلاں کے ذریعے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا تم میری بندگی کرو فلاں کے ذریعے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میری بندگی کرو فلاں شریک کے ذریعے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں کو میرا شریک بناؤ، اللہ نے ایسا نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں کے ذریعے میری قربت حاصل کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دینے والا ہوں۔ اچھا، اور جو لوگ ان مردوں کو سہارا بناتے ہیں، جو لوگ قبروں میں مدفون لوگوں کو سہارا بناتے ہیں، ان کے لیے ایک بات سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگ ایسوں کی بندگی کرتے ہیں، وہ لوگ سب سے بڑھ کے گمراہ ہیں، سب سے بڑھ کے گمراہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے ایسی کی بندگی کرتے ہیں جن کی بندگی، جن کی دعا کو یہ لوگ قیامت تک بھی قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ ان قبروں میں مدفون لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون میری خبر کے پاس آ رہا ہے اور کون میری مجھ سے التجا کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ غافل ہیں، وہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں۔
جبکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، لیکن لوگ ڈائریکٹ دعا قبول کرنے والے کو چھوڑ کر، ڈائریکٹ دعا کو سننے والے کو چھوڑ کر لوگ زبردستی مخلوقات میں سے چند لوگوں کو چن لیتے ہیں، ان کو ذریعہ بناتے ہیں کہ یہ ہماری دعا کو پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ محترم بھائیوں، انبیاء کرام کی زندگی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے ہمیں ایک بھی مثال ایسے نہیں ملتی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اوروں کو ذریعہ بنایا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے، الحی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایسی ذات آپ کی دعا کو ڈائریکٹ نہیں سنتی، اور جو لوگ مرے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں ڈائریکٹ، نعوذ باللہ، سن کر کے اللہ کو بولتے ہیں۔ کتنا گندا عقیدہ ہے میرے بھائیوں، کتنا افسوس والا عقیدہ ہے میرے بھائیوں، کتنا انصاف سے دور عقیدہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا، لیکن مردے مرے ہوئے لوگ ڈائریکٹ سن کے اللہ کو بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی قدرت کچھ پتہ نہیں لوگوں کو۔ جو انسان اللہ کی قدرت کو جانتا ہے وہ انسان کبھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ ایک مردہ تو ڈائریکٹ تمہاری بات کو سنتا ہے، جو زندہ ہے اللہ وہ نہیں سنتا ہے۔ ایک مخلوق آپ کی دعا کو سنتی ہے، خالق اللہ آپ کی دعا کو نہیں سنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین کی رحمت سے شیطان کو دور کیا گیا، ابلیس کو دور کیا گیا، رحمت سے دور کیا گیا، تو اس نے کس سے مانگا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار تو مجھے مہلت دے قیامت کے روز تک۔ اللہ اکبر۔ اگر ابلیس چاہتا تو اپنے دور میں پائے جانے والے ولی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا سہارا لیتا، ان کو ذریعہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا، اے اللہ تو آدم علیہ السلام کی وسیلے سے میری دعا کو سن لے، یا جا کر کے آدم علیہ السلام کی بندگی کرتا، کہتا کہ آدم علیہ السلام میری بات کو پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ نہیں، بلکہ ابلیس کا بھی ماننا ہے کہ دعاؤں کو سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ ہی سے مانگنے پر اس کو مہلت دی گئی۔ کیا ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا اللہ سے مانگنے پر؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا ڈائریکٹ اسے مانگنے پر؟ کیا ہم لوگ براہ راست اللہ سے مانگنے سے کیا اللہ ہم کو عطا نہیں کرے گا؟ اللہ ہم کو ضرور دینے والا ہے، شرط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ویسا مانگیں جیسا اس نے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ڈائریکٹ مانگے، وسیلہ درمیان میں نہ لائیں۔ وسیلہ ہاں البتہ ہم زندہ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کرو، یہ وسیلہ جائز ہے۔ ہم زندے لوگوں سے، جو لوگ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ جائز ہے۔ کہ مرے ہوئے لوگوں سے ہم ہرگز نہیں بول سکتے کہ آپ اللہ کو بولو ہمارے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بادشاہ کی مثال، یہ سی ایم کی مثال، پی ایم کی مثال، کسی بڑے آدمی کی مثال، یہ ساری مثالیں مخلوق کی مثالیں ہیں۔ مخلوق کی مثالیں دے کر کے آپ خالق کی بندگی میں اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ آپ مخلوق کی مثالیں دے کر کے آپ خالق کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا نہیں سکتے، آپ ان کو سفارش نہیں مان سکتے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سفارشی بنیں گے، سفارش کریں گے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سفارش کرنے کا حق کس کو ہے؟ سفارش کرنے کا حق کس کو ہے؟ سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس روز قیامت وہی کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرنے والا۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انبیاء کے اندر سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وہ فرشتے اسی کے لیے سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔
سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ سفارش اسی وقت فائدہ دے گی جب کہ اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کرنے کی اجازت دے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26 وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی کسی کو، مگر اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو پرمیشن دے، تبھی ان کی سفارش کام آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش وہی لوگ کریں گے، 3 لوگ کریں گے، ایک تو انبیاء کریں گے، فرشتے کریں گے اور نیک لوگ صالحین کریں گے۔ یہ تینوں سفارش اسی کے حق میں کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو پرمیشن دے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو اجازت دے گا کہ فلاں کے حق میں سفارش کرو، اور جس فلاں کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونا ضروری ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا تعلق صرف مومنوں سے ہے، یعنی سفارش صرف ایمان والوں کے حق میں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور فرشتوں کی سفارش کے ذریعے مومن بندوں کو جو گنہگار تھے اللہ تعالیٰ گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے گا۔ ادروائز اللہ تعالیٰ مومنوں سے ہٹ کر کفار کے حق میں، مشرکین کے حق میں سفارش کی اجازت نہ نبیوں کو دے گا، نہ فرشتوں کو دے گا، نہ صالحین کو دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے سفارش کون بنیں گے؟ انبیاء بنیں گے، فرشتے بنیں گے، صالحین کب بنیں گے؟ جب ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو، جب ہم لوگ شرک سے پاک زندگی گزاریں، جب ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں تو سفارش ہمارے حق میں کریں گے۔ ورنہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں شرک بھی کریں گے، ہمارے پاس سفارش کرنے کے لیے انبیاء آئیں گے، ہرگز سفارش نہیں ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش وہی کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں ہرگز اجازت نہیں دے گا جو کو اللہ کے پاس شرک کر کے آتے ہیں، کفر کر کے آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شفاعت کا بہانہ بنا کر کے شرک کرنا یہ نادانی ہے، سفارشی بننے کی امید رکھنا یہ نادانی ہے، اور یہ سوچنا کہ یہ مردے ہم کو کام آئیں گے بالکل نادانی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ جاننے، صحیح عقیدے کو ماننے اور اسی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔